نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام استاد العلماء مفتی اہل سنت دائی تحریک اتحاد امت حضرت العلامہ مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، علامہ نور حسین صاحب، پیرزادہ ریاض الدین چشتی صاحب، صاحبزادہ سیب احمد نظیری صاحب، دیگر یہاں پہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور یہ محفل جو ہے عوام کی نہیں ہے، خواص کی ہے، اور یہاں سارے صاحب علم اور درد دل رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ میں درد دل ہی کے والے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ استاد العلماء اور میرے استاد، بلکہ میں کہا کرتا ہوں میرے مکمل استاد، جنہوں نے مجھے پہلے درجے سے لے کر دورحدیث تک پڑھایا، علامہ محمد ظہور الاسلام صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل ہے، اور یقیناً یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق استاد العلماء علامہ ظہور الاسلام صاحب، ان کا مشن کیا تھا، ان کی جو زندگی کا مشن تھا وہ کیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور مولانا ظہور الاسلام صاحب کی سیرت بھی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عوام کا یہ اجتماع نہیں ہے، آج بات کی جاتی ہے اتحاد امت کی، اور اتحاد امت کے لیے قدم اٹھانا یہ بڑا مشکل ہے اس زمانے میں، کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں مسلمانوں کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے عالم میں جو شخص اتحاد امت کی بات کرتا ہے وہ بدنام ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور کا نوجوان فرقہ واریت چاہتا ہے۔ لیکن میرا درد دل اس سے اگلا ہے۔ ایک تو امت کا اتحاد ہے، آج امت کا اتحاد دور کی بات ہے، آج اہل سنت کے اتحاد کی بات ہونی چاہیے۔ اہل سنت میں جو اختلاف اور انتشار آج ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم یہ بات دھڑلے سے دشمن کے سامنے کہتے تھے، ہمارا آپس میں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، دارالقادری صاحب کی علادہ جماعت ہوگی، نورانی صاحب کی علادہ جماعت ہوگی، نیازی صاحب کی علادہ جماعت ہوگی، جماعت اہل سنت کے دڑے ہو سکتے ہیں، یہ اختلاف سیاسی ہے، ہمارا نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کے نظریاتی اختلاف تھے، کچھ حیاتی تھے، کچھ مماتی تھے، کچھ اثنا عشریہ تھے، کچھ دوسرے تھے، ہمارا ایک ہی نظریہ ہوتا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے درمیان نظریاتی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے سٹیجوں پر بچے نہیں، ہمارے اکابرین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے نہیں، ہمارے اکابرین مشاجرات صحابہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے نہیں، ہمارے بزرگ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے بزرگ امام ابی طالب کو چھیڑتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس میں سے کوئی بات ایسی ہے جس کا ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فیصلہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا؟ کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں مقام کا فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے، یا ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا نہیں تھے؟ اگر ہمارے اکابرین کا یہ دستور رہا ہے، جو ان کے ایمان کا قائل تھا وہ قائل تھا، جو نہیں قائل تھا
وہ بھی ان کا ادب و احترام کرتا تھا، ان کے ایمان کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ آج چوراہوں پر ان کے ایمان کی بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ بچے نہیں کر رہے، ہمارے کابرین کر رہے ہیں۔ تو جس قوم کے بڑے ایسے ہوں اس قوم کے بچوں کا کیا عالم ہوگا؟ ان لوگوں کے سامنے ہم اتحاد امت کی کیا بات کریں گے جو آپس میں متحد نہیں ہو رہے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایسا ایک بندہ نہیں ملتا جو ان کو اکٹھا کر لے اور ان سے پوچھے خدا کے بندو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ علماء اس امت کے فیصلے کرنے کی بجائے ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی فضیلت کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور امت کا فیصلہ کفار کر رہے ہیں، ہمیں رہنمائی کفار کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے جھگڑے وہ جہاں جس کو چاہتے اوپر کرتے ہیں، جس کو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری علماء کی تھی۔ اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے اجتماع کے لیے میری گزارش یہ ہے، یہ کابرین کا اجتماع ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا اجتماع ہے، خدا کے لیے ان بحثوں کو چھوڑ دیں۔ ہم ہنستے تھے، ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہلاکو خان بغداد کے اوپر حملہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء چوراہوں پہ بیٹھے جس مسئلے پہ مناظرہ کرتے تھے کہ سوئی کی ناکے سے کتنے فرشتے داخل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ہنستے ہیں کہ کتنے بیوقوف تھے کہ کیا کل آنے والی نسل ہمارے ساتھ نہیں ہنسے گی کہ آج دہریت عام ہے، الہاد کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، معاشرے میں لوگ رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ علماء جن کی ذمہ داری لوگوں کو رب کے قریب کرنا تھا، یہ اس پر جھگڑ رہے ہیں کہ علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں۔ کل آنے والی نسل ہمیں معاف کرے گی یا ہمارے یہ کابرین جو یہ فتنہ بپا کر رہے ہیں انہیں معاف کرے گی؟ ان سارے مسائل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو فقہ کے اندر انہیں سارے فیصلے کر لیے ہیں، اور اگر ہم اہل سنت ہیں تو حضرت ابو منصور ماتریدی نے فیصلے کر لیے ہیں کون افضل ہے کون نہیں افضل، کیا عقیدہ رکھنا کیا عقیدہ نہیں رکھنا، شرح قائد نصفی سارے پڑھتے ہیں اور سارے فیصلے وہاں پہ موجود ہیں۔ نئی تحقیق کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ جو نئی تحقیقیں پیش کرتا ہے سمت کے اندر فتنے پیدا کرتا ہے، دراڑیں ڈالتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ہماری بنیادوں کو لوگ ہلا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس فتنے کے اوپر، اس آگ کے اوپر تیل نہیں چھڑکنا، اس پر مٹی ڈال کے اس کو بجھانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔